دیکھیں کہ تیری حکمت زمیں آسماں آئینہ، تیری حکمت زمیں آسماں آئینہ، کو ہو صحرا میں ہے جو نشاں آئینہ، اور ستاروں کا ہے کارواں آئینہ، یہ جہاں آئینہ وہ جہاں آئینہ، ذرے ذرے سے قدرت ہے تیری عیاں، شان تیری خدا کیا کروں میں بیاں، ذرے ذرے سے قدرت ہے تیری عیاں، شان تیری خدا کیا کروں میں بیاں۔ دوسرا بند دیکھیں کہ بے دلوں کو سکینت عطا ہے تیری، بے دلوں کو سکینت عطا ہے تیری، ذہن و فکر و بصیرت عطا ہے تیری، راہ رو کی عظیمت عطا ہے تیری، منزلوں کی غنیمت عطا ہے تیری، تو ہے رب اور رحمت تیری بے کراں، شان تیری خدا کیا کروں میں بیاں۔ اور یہ بند دیکھیں کہ تو نے چاہا تو تقویم احسن ملی، تو نے چاہا تو تقویم احسن ملی، ایک قطرے کو گرمی گلخن ملی، تو نے چاہا تو تقویم احسن ملی، ایک قطرے کو گرمی گلخن ملی، روشنی جو ملی دل کی دھڑکن ملی، خاک صحرا کو صفاک چتون ملی، سب ہے تیری عطا بے طلب بے گماں، شان تیری خدا کیا کروں میں بیاں۔ اور آخری بند دیکھیں کہ عقل سے فہم سے دور قدرت تیری، عقل سے فہم سے دور قدرت تیری، ذات اقدس تیری شان خلقت تیری، نام اکبر تیرا شان رحمت تیری، چشم حیرت میری اور جلوت تیری، تیرا کار ازل کچھ عیاں کچھ نہاں، شان تیری خدا کیا کروں میں بیاں، تیری حکمت زمیں آسماں آئینہ، کوہ صحرا میں ہے جو نشاں آئینہ، اور ستاروں کا ہے کارواں آئینہ، یہ جہاں وہ جہاں، یہ جہاں آئینہ وہ جہاں آئینہ، ذرے ذرے سے قدرت ہے تیری عیاں، شان تیری خدا کیا کروں میں بیاں۔ اب ہم غزل کی طرف لوٹتے ہیں، اور آج کی محفل میں جو تمام شعراء موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام معتبر اور قابل احترام شعراء ہیں، اپنی شاعری کے اعتبار سے ایک مدت سے تمام شعراء شاعری کرتے رہے ہیں، اور اس میں تقدیم و تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرکیف میں بغیر تمہید کے اور بغیر ترتیب کے باری باری سے نام لینا چاہوں گا، تو میں محترم شاعر جناب اشفاق عادل صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تازہ کلام سے معزوز فرمائیں اور اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں۔ جناب اشفاق عادل صاحب۔ تازہ کلام کی فرمائش ہے تو تازہ ہی ہے، بالکل اسی ماہ میں مطلع کیا ہے۔ غزل ہے کہ ہر ایک ستم کے بعد بھی لہجہ رہا بلند، ہر ایک ستم کے بعد بھی لہجہ رہا بلند، اپنے ضمیر کا ہی تقاضا رہا بلند، ہر ایک ستم کے بعد بھی لہجہ رہا بلند، اپنے ضمیر کا ہی تقاضا رہا بلند۔ اور شعر دیکھیں کہ آخر تمام شہر کو خاموش کر گیا، آخر تمام شہر کو خاموش کر گیا، میرا سکوت شور سے زیادہ رہا بلند، شکریہ، آخر تمام شہر کو خاموش کر گیا، میرا سکوت شور سے زیادہ رہا بلند۔ یہ شعر دیکھیں کہ اس شہر میں وہی نہیں، اس شہر میں وہی نہیں موضوع گفتگو،
इस शहर में वही नहीं मौजूद गुफ्तगू जो शख्स अपने कद से ज्यादा रहा बुलंद। इस शहर में वही नहीं मौजूद गुफ्तगू जो शख्स अपने कद से ज्यादा रहा बुलंद। खूने जिगर से दिल के वर्क पर जो लिख गया, खूने जिगर से दिल के वर्क पर जो लिख गया, सबके दिलों में उसका ही नौहा रहा बुलंद। शुक्रिया। खूने जिगर से दिल के वर्क पर जो लिख गया, सबके दिलों में उसका ही नौहा रहा बुलंद। और ये शेर देखेंगे, शतरंज की बिसात के मानी बदल गए, शतरंज की बिसात के माना बदल गए, प्यादों का कद तो शाह से ज्यादा रहा बुलंद। शतरंज की बिसात के माना बदल गए, प्यादों का कद तो शाह से ज्यादा रहा बुलंद। और ये शेर देखें, खास तौर से तवज्जो चाहूँगा कि जिसकी ज़माने भर में सखावत की धूम थी, जिसकी ज़माने भर में सखावत की धूम थी, हाजत बदोश उसका ही कासा रहा बुलंद। जिसकी ज़माने भर में सखावत की धूम थी, हाजत बदोश उसका ही कासा रहा बुलंद। और सब पारसा सिफत हुए मातूब बारगाह, सब पारसा सिफत हुए मातूब बारगाह, बस एक गुनाहगार का सजदा रहा बुलंद। बस एक गुनाहगार का सजदा रहा बुलंद। और ये शहर ताल्लुक़ भी है एक ख्वाब की मानिंद, ये शहर ताल्लुक़ भी है ख्वाब की मानिंद। दीवार है, डर है, ना सुकूनत है मैसर। और ये मुख्तार क्या है, किस्तों में टूटता रहा दिल तमाम उम्र, किस्तों में टूटता रहा दिल तमाम उम्र, फिर भी उसूलो अज़्म का नशा रहा बुलंद, फिर भी उसूलो अज़्म का नशा रहा बुलंद। शुक्रिया। बहुत खूब। इंशाअल्लाह की इस गज़ल को सुनने के बाद एक दूसरा मालिक का याद आया कि ऐ पिछले खुद मामला अब से असा बुलंद। जी 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 जी, निभाया आपने, रदीफ को निभाया भी है और एक मुरस्सा गज़ल कही है। आप इसके लिए मुबारकबाद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ दूँ इसके साथ ही। मेरे जहन में एक दिन ऐसे ही ख्याल आया, एक लफ्ज़ आया नख़ास, नख़ास लफ्ज़ जो हमारी तारीख़ और हमारी तहज़ीब से वाबस्ता लफ्ज़ रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो मुझे ख्याल हुआ कि इस हवाले से मैं एक नज़्म कहूँ, तो और तो एक नज़्म हो गई है, वो मैं पेश करना चाहता हूँ, आप सबकी नज़र है। मुलाज़ा फरमाएं कि रात ढलने लगी सो गए सब मकीं, रात ढलने लगी सो गए सब मकीं, हर तरफ छा गई खामोशी दिल नशीं। रात ढलने लगी सो गए सब मकीं, हर तरफ छा गई खामोशी दिल नशीं। हाँ मगर कुछ मकीं जागते हैं अभी, किस्से ख्वाब में भागते हैं अभी। हाँ मगर कुछ मकीं जागते हैं अभी, किस्से ख्वाब में भागते हैं अभी। बामुदर है वही चांदनी है वही, बज़्म अनवार में रागनी है वही। एक चमन ज़ारे हसरत है या ख्वाब है, खुश ख्याली की इशरत की या ताब है। जगमगाता हुआ सहने न खास है, हर नज़र प्यास है हर नज़र आस है। जगमगाता हुआ सहने न खास है, हर नज़र प्यास है हर नज़र आस है। एक तरफ ज़िंदगी जलवा सामा भी है, एक तरफ रोशनी खुद पे हैरां भी है। एक तरफ को छलकते हैं जामो सुबह, कोई करता है झुक कर के जैसे वज़ू। एक तरफ को छलकते हैं जामो सुबह, कोई करता है झुक कर के जैसे वज़ू। एक तरफ है गलीचों पे ख्वाबे जुनू, एक तरफ डूबता आसमान नीलगूं। एक तरफ है एरमसी कली की कतार, एक तरफ झूमती रात रानी बहार। एक तरफ चश्म साकी के ऐवान में
روح کرتی نظارے ہے دالان میں، ایک طرف زیر لب سرمدی راگ ہے، ایک طرف کو لہکتی ہوئی آگ ہے، ایک طرف کچھ تقاضے بدن کو لیے، ایک طرف روح اپنی لگن کو لیے، ایک طرف بے ضمیری ہے میثاق میں، ایک طرف کوئی الجھا ہے اوراق میں، ایک طرف شیشے مے کی جھنکار ہے، ایک طرف خشک آنکھوں کا میخار ہے، چاندنی رات ہے مخملی گھاس ہے، روح تھکتی نہیں کیا عجب پیاس ہے، چاندنی رات ہے مخملی گھاس ہے، روح تھکتی نہیں کیا عجب پیاس ہے۔ یہ دیکھیں کہ بک رہا ہے یہاں شوق بھی خواب بھی، بک رہا ہے یہاں شوق بھی خواب بھی، ریت بھی آگ بھی باد بھی آب بھی، کچھ وفا کے خریدار بھی ہیں یہاں، کچھ بنا میں کے سرشار بھی ہیں یہاں، کچھ نگاہوں کے تشنہ شرابی بھی ہیں، کچھ گلابوں میں رہ کر گلابی بھی ہیں، کچھ ستاروں کے آگے سوالی بھی ہیں، کچھ تصور کی دنیا سے خالی بھی ہیں۔ ایک دنیا ہے آباد نخاس میں، ہر طبیعت کا پانی ہے الماس میں، ایک دنیا ہے آباد نخاس میں، ہر طبیعت کا پانی ہے الماس میں، دودھ کی نہر ہے آب حیواں بھی ہے، دل کو راحت بھی ہے دل پریشاں بھی ہے، گل بھی ہے اور گل کی تمنا بھی ہے، دل ہے صحرا ہے آنکھیں ہیں دریا بھی ہے، الغرض ایک معمورہ نخاس ہے، الغرض ایک معمورہ نخاس ہے، شوق ہے دل دھڑکتا ہوا پاس ہے، دل کرے بھی تو کس کس کا سودا کرے، آخری شعر ہے، دل کرے بھی تو کس کس کا سودا کرے، صبح ہونے کو ہے فکر فردا کرے، دل کرے بھی تو کس کس کا سودا کرے، صبح ہونے کو ہے فکر فردا کرے۔ بہت بہت شکریہ، جی جی بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں ایک معروف شاعر کو آواز دینا چاہوں گا، اور خوشگلو شاعر کو آواز دینا چاہوں گا، اور خوش اخلاق باغ بہار شخصیت کا مالک شاعر کو، جن کے دم سے، جن کی موجودگی سے محفل میں رونق آ جاتی ہے۔ میری مراد جناب اعجاز رسول صاحب سے، ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب سے، کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی محبت ہے کہ آپ اس موسم میں دور دراز سے چل کر کے تشریف لے آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کی کشش ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ حالات حاضرہ کے تعلق سے ایک تازہ پتہ ہے کہ اس کو عالمی اور ملکی علاقائی بھی تعلق سے دیکھا جائے کہ حرص و ہوس میں ڈوب گیا وہ بہک گیا، حرص و ہوس میں ڈوب گیا وہ بہک گیا، اب منزل سے دور ہو گیا رستہ بھٹک گیا، حرص و ہوس میں ڈوب گیا وہ بہک گیا، منزل سے دور ہو گیا رستہ بھٹک گیا، ایک معتبر نما نے، معتبر نہیں کہہ رہے ہیں، ایک معتبر نما نے دیا اس قدر فریب، ایک معتبر نما نے دیا اس قدر فریب، اعجاز اعتبار کا شیشہ چنک گیا، حرص و ہوس میں ڈوب گیا وہ بہک گیا، منزل سے دور ہو گیا رستہ بھٹک گیا، ایک معتبر نما نے دیا اس قدر فریب، اعجاز اعتبار کا شیشہ چنک گیا۔ اور اب غزل کے کچھ اشعار سنا دوں ترنم سے۔
اچھا 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 کہ ہنر کو راحت جاں بھی عذاب بھی سمجھو، ہنر کو راحت جاں بھی عذاب بھی سمجھو، تم اس کو خار بھی جانو گلاب بھی سمجھو، تم اس کو خار بھی جانو گلاب بھی سمجھو۔ اور شعر دیکھیے کہ ہر ایک جرم کی تہمت مجھے پہ لگتی ہے، ہر ایک جرم کی تہمت مجھے پہ لگتی ہے، میری خاموشی کو تم انقلاب بھی سمجھو، میری خاموشی کو تم ہر ایک جرم کی تہمت مجھے پہ لگتی ہے، میری خاموشی کو تم انقلاب بھی سمجھو۔ اور یہ شعر تمام قلمکاروں کی نظر ہے کہ میری ہی سوچ سے روشن ہے حوصلوں کے چراغ، فکر بھی کر سکتے ہیں، میری ہی سوچ سے روشن ہے حوصلوں کے چراغ، مجھے امید و یقین کی کتاب بھی سمجھو، مجھے امید و یقین کی کتاب بھی سمجھو۔ اور غزل کی شبنمیت، نزاکت وغیرہ مشہور ہے۔ اس مقطع میں غزل کی اس طاقت کا ذکر ہے کہ جس نے انقلاب پیدا کیا ہے کہ ہمارے دل میں ہے اعجاز آگ بھڑکی ہوئی، ہمارے دل میں ہے اعجاز آگ بھڑکی ہوئی، غزل کے چاند کو تم آفتاب بھی سمجھو، غزل کے چاند کو تم آفتاب بھی سمجھو۔ ہو گیا؟ ٹھیک، شکریہ۔ غزل کے چاند کو تم آفتاب بھی سمجھو، بہت خوب۔ جی اور یہ غزل کی خوبی رہی ہے کہ ہر رنگ میں غزل، جیسے غالب نے کہا تھا شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سر ہونے تک، تو غزل کا جب سے وجود ہے اس وقت لے کر آج تک غزل ہر عہد میں اس کے تقاضے کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے شعراء مشہور ہیں ان میں 90% سے زیادہ غزل کے حوالے سے مشہور ہیں، غزل ہی نے انہیں دوام بخشی ہے۔ برکیف آپ تھے جناب اعجاز رسول صاحب جو اپنا تازہ کلام مترنم آواز میں سنا رہے تھے، بہت شکریہ۔ آج کے اس مشاعرے میں 2 معتبر شعراء باقی رہ گئے ہیں جن کا کلام ہم سنیں گے۔ معروف شاعر جناب ظفر صدیقی صاحب، جن کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آپ گزشتہ تقریباً 50 سالوں سے شاعری کر رہے ہیں، اور یقیناً ایک معتبر اور نہایت ہی سنجیدہ شعراء کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچنے کے باوجود اور بڑھاپے کے مرض کے باوجود آپ دور دراز سے تشریف لے کر کے اور وقت پر یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ حالانکہ اس مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی، میں مطلع کرنا بھول گیا تھا۔ آج صبح میں نے فون کیا، ایسا ہے مجھے یاد نہیں رہا، تو آج شام میں 4 بجے سے پروگرام ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسم ٹھیک رہا تو ہم ضرور آئیں گے، اور آپ وقت پر تشریف لے آئے۔ اور آپ نے ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ آج تمام شعراء سے یہ بات بھی مشورہ کیا جائے، پوچھا جائے
کہ کون سا وقت رکھا جائے کہ اس وقت سب لوگ موجود ہو جائیں، ہے نا؟ نہیں، کسی کی طرف نہیں ہے، سب کی طرف ہے۔ تو بہرکیف میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب ظفر صدیقی صاحب۔ پروفیسر عبدالوہاب صاحب پھر بعد میں نکلیں گے۔ ہاں، خود کی موجودگی کو غنیمت جانیے، جو کچھ کرنا ہے اپنے رہتے کر لیجیے، ورنہ کوئی کسی کے لیے کرنے والا نہیں ہے۔ اسی تناظر میں سنیے کہ مت کسی کو کبھی سہارا کر، یہ غزل سے پہلے ہاں ایک قطعہ سن، مت کسی کو کبھی سہارا کر، اپنے بل بوتے پر گزارا کر، مت کسی کو کبھی سہارا کر، اپنے بل بوتے پر گزارا کر، اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں لکھ، اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں لکھ، اپنی تصویر خود اتارا کر، اپنی تصویر خود اتارا کر، مت کسی کو کبھی سہارا کر، اپنے بل بوتے پر گزارا کر، اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں لکھ، اپنی تصویر خود اتارا کر، اپنی تصویر خود اتارا کر۔ اب اور وہ غزل کا مطلع بہرحال کبھی کبھی سچ اور تلخ بات بھی کہنا چاہیے شعر میں، کہ جو کچھ بھی پردے کے اندر ہوتا ہے، جو کچھ بھی پردے کے اندر ہوتا ہے، موبائل میں ایسا اکثر ہوتا ہے، موبائل میں ایسا اکثر ہوتا ہے، جو کچھ بھی پردے کے اندر ہوتا ہے، موبائل میں ایسا اکثر ہوتا ہے، کچی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں اس کو، کچی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں اس کو، پختہ ذہنوں کا جو منظر ہوتا ہے، پختہ ذہنوں کا جو منظر ہوتا ہے، کچی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں اس کو، پختہ ذہنوں کا جو منظر ہوتا ہے، پختہ ذہنوں کا جو منظر ہوتا ہے، کھلتی کلیاں جس پر مسلی جاتی ہیں، کھلتی کلیاں جس پر مسلی جاتی ہیں، ظلم کا بستر ایسا بستر ہوتا ہے، ظلم کا بستر ایسا بستر ہوتا ہے، کچی کلیاں جس پر مسلی جاتی ہیں، ظلم کا بستر ایسا بستر ہوتا ہے، طاقت سے مغلوب تو کرتا ہے لیکن، طاقت سے مغلوب تو کرتا ہے لیکن، مقصد میں ناکام ستمگر ہوتا ہے، کہ مقصد میں ناکام ستمگر ہوتا ہے، کچی کلیاں جس پر مسلی جاتی ہیں، ہاں ظلم کا بستر ایسا بستر ہوتا ہے، طاقت سے مغلوب تو کرتا ہے لیکن، مقصد میں ناکام ستمگر ہوتا ہے۔ کون ہے جو انجان ہے اپنے عیبوں سے، کون ہے جو انجان ہے اپنے عیبوں سے، ہر کوئی درپن کے بھیتر ہوتا ہے، ہر کوئی درپن کے بھیتر ہوتا ہے، کون ہے جو انجان ہے اپنے عیبوں سے، ہر کوئی درپن کے بھیتر ہوتا ہے۔ کم ظرفی ہے امرت کی خاطر لڑنا، کم ظرفی ہے امرت کی خاطر لڑنا، پی جاتا ہے زہر جو شنکر ہوتا ہے، پی جاتا ہے زہر جو شنکر ہوتا ہے، کم ظرفی ہے امرت کی خاطر لڑنا، پی جاتا ہے زہر جو شنکر ہوتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ہی خوشحالی آتی ہے، دھیرے دھیرے ہی خوشحالی آتی ہے، برسوں میں ایک پیڑ تناور ہوتا ہے، برسوں میں ایک پیڑ تناور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہی خوشحالی آتی ہے، برسوں میں ایک پیڑ تناور ہوتا ہے۔ اب مزدوروں سے تاج محل کی اونچی شان، کہ مزدوروں سے تاج محل کی اونچی شان، سورج ہی سے چاند اجاگر ہوتا ہے، کہ سورج ہی سے چاند اجاگر ہوتا ہے،
मजदूरों से ताजमहल की ऊंची शान, सूरज ही से चांद उजागर होता है। काम आता है जो तेरी आराइश में, काम आता है जो तेरी आराइश में, वो कितना खुशबख्त गुले तर होता है, वो कितना खुशबख्त गुले तर होता है। काम आता है जो तेरी आराइश में, वो कितना खुशबख्त गुले तर होता है। और मकता है कि तशना है तो ढूंढ जफर कोई दरिया, तशना है तो ढूंढ जफर कोई दरिया, प्यासे को बेकार समंदर होता है, प्यासे को बेकार समंदर होता है। तशना है तो ढूंढ जफर कोई दरिया, प्यासे को बेकार समंदर होता है। प्यासे को बेकार समंदर होता है। آپ سے معتبر شاعر جناب ظفر صدیقی صاحب جو اپنا تازہ کلام سنا رہے تھے، یہ خوبصورت کلام ہمیں سننے کو ملا۔ اور آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے جناب پروفیسر عبدالواحد صاحب سے میں درخواست کرنا چاہوں گا صدارتی کلام کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ان سے تاثرات بھی جاننا چاہیں گے کہ جی اپنے کلام کے ساتھ اور کچھ کلمات سے بھی ہمیں نوازیں۔ جناب پروفیسر عبدالواحد صاحب، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش طلب ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، ساتھ ہی اپنے مشوروں سے بھی ہم سب کو نوازیں۔ جناب عبدالواحد صاحب۔ معزز سامعین، شعراء کرام، ادب کے عارفین، آپ کے درمیان تھوڑا ہی وقت رہنے کا آج موقع ملا، اس کے باوجود علم و عرفاں کے جو موتی میں نے سمیٹے ہیں وہ بہت ہی قابل قدر، قابل ستائش، اس کے لیے ہم آپ سب کے ممنون ہیں۔ حضرات، یہ نشست یقیناً بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک امت بجایا کرتا ہے، اور قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہے، ان ابراہیم کان امتاً خالصۃ للہ۔ ابراہیم کو امت کہا ہے قرآن نے۔ امت تو گروپ، فردوں، افراد کے گروپ کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ہیں، پھر بھی خدا ان کو امت کہہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ابو الآبا، ابو الانبیاء کہا گیا ہے، انبیاؤں کا۔ حضرت یعقوب کے والد، حضرت یوسف کے والد، حضرت اسماعیل کے والد، اور اسی طریقے سے نبینا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ایک اپنی ذات میں امت تھے۔ یہاں پر ہر آدمی شعر و ادب کا ایک انجمن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لہٰذا اس کو بہت مختصر نہ کہہ کے یہ کہیں کہ ہم اس اعتبار سے بھرے پورے ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں کہ لٹریچر از دا مرر آف دی ایج، اس کا مظاہرہ یہاں پر ہوا۔ آپ نے طرح طرح کے اپنے آئینوں میں وقت کے جذبات کو، احساسات کو اور حقائق کو پیش کیا اپنے اپنے طور پر۔ اس کا ایک نمونہ آپ لوگوں نے، میں نے اسے ہلکا سا قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ توقیر صاحب جب حمد پیش کر رہے تھے تو انہوں نے اس کائنات کو آئینے سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، اور اس آئینے میں خالق کائنات کی جس طرح کی تصویریں ابھر رہی ہیں اس کو انہوں نے اپنے عقل و شعور کے مطابق احاطے میں لانے کی کوشش کی، اور درمیان میں
ایک بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا، احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کی آیت ہے کہ بہترین اسٹرکچر پر ہم نے انسان کو ڈھالا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لیکن اس اسٹرکچر میں کچھ وہ خصوصیات بھی اب اللہ نے بھر دیے ہیں جس کا اختیار آپ ہی کو ہے، اور آپ اس اختیار کا استعمال کر کے کبھی اسٹرکچر کو غلطی کی طرف مائل کر دیتے ہیں، کبھی اچھائی کی طرف۔ لہذا اس نقطے کو انہوں نے پیش کیا اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ شاذ قادری صاحب نے اپنی قربت کا اظہار اور رسالت مآب سے دوری کا احساس دلایا، اور یہ احساس دلایا کہ ہم آپ سے قربت پا کر کے ہی غموں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے ان کے دل کے اندرون میں جھانکنے کا موقع ملا اور لگا کہ یہ ایمان کی ہی دلیل ہے۔ اجازت ہو تو میں ایک شعر پڑھوں۔ ایک نعت ہم نے کہی تھی عربی میں، اور یہ صوت الاسلامیہ میں چھپی تھی بنارس کے، اس میں یہی عنوان فرقت والا ہم نے کہا تھا۔ رسالت مآب کی شان میں، یا من اعیش فرقتن حل تمکنو لی قربتن، اے آقا ہم آپ کی فرقت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا قربت کی امید کر سکتے ہیں؟ یا من اعیش فرقتن حل تمکنو لی قربتن، جواب میرے ہی دل سے آتا ہے، ما ينبغی ان یئس ان تیئس لا ينبغی ان تیئس یا واحدہ استقللی، مناسب نہیں ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ اے واحد، استقلال سے کام لو۔ لا ينبغی ان تیئس یا واحدہ استقللی، تو جو درد آپ کا تھا اس کو میں نے خود بھی محسوس کیا، اور ایک ہم we both are on the same page on this point۔ عادل صاحب نے اپنی غزل میں کہا، بس ایک گناہگار کا جھنڈا بلند رہا، شاید ایک سجدہ بلند رہا، یہ حقیقت ہے۔ علماء نے، فقیہوں نے لکھا ہے کہ گنہگار کی دعا کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت جھک کر کے بہت ہی ندامت کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ تو تن کے یہ کرتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کو کیا ہے جی۔ تو ایک گنہگار کی دعا کو وہ زیادہ قبولیت کے درجے سے یہ کرتا ہے۔ اس حقیقت کو آپ نے پیش کیا، زندگی کے وہ ایپیٹم کو پیش کر دیا آپ نے۔ توقیر صاحب نے اپنے نظم نخاس، میں اس کے معنی سے زیادہ واقف نہیں ہوں، اور اس کے معنی سے جو واقفیت مجھے ہے تھوڑا کہنا مناسب نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور پتہ نہیں آپ نے کس معنی میں اس کو لیا ہے نخاس۔ اردو میں کئی معنی میں آتا ہے، وہ معنی بھی آتا ہے اور دوسرے معنی بھی عام بازار کے معنی میں آتا ہے، عام بازار کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، بازار کے جی ہاں، نخاس عربی کا لفظ ہے، اور اس کو ہم امام جعفر صادق کے تعلق سے پڑھ رہے تھے تو یہ پڑھا، اور اس نام کا ایک بازار بھی ہے وہاں لکھنؤ میں، نخاس کا جی ہم اس میں گئے ہیں، اور جھولا لے کے اپنا گھومتے رہے کہ وہ پرانی اردو کسی کو بولتے ہوئے سنے، لیکن نہیں سنا۔ ہم سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انگلش اینڈ فارن لینگویجز میں گئے تھے 1 مہینے کے لیے۔ خیر، نخاس کہتے ہیں عربی میں بردہ فروش کو، جو وہ باندیاں کنیز بیچا کرتے تھے، یہ جہاں کنیزیں بیچی جاتی ہیں، ہاں وہ جو نخاس
कनीज जो ले करके आते थे बेचने वाले, बाद में वो बाजार का रूप हो गया। इमाम जाफ़र ने अपने बेटे के लिए यानी मूसा काजिम के लिए एक हमीदा नाम की लड़की को ख़रीदा और ये क्या खरीदते थे। बहरहाल उसमें जो आपने नक्श पेश किया है वो मुझे शिबली के वो एक चीज़ की याद दिलाती है जिसको उन्होंने मुहाकात कहा है, तस्वीर खींच दी आपने। इसी को कीट्स ने अपने यहाँ पिक्टोरियल आर्ट कहा है। जब आप पेश कर रहे थे लगता था कि कोई कंक्रीट वे में कोई तस्वीर सामने आ रही है। ये आर्टिस्ट का कमाल है, ये ज़ुबान व बयान पर उसे कुदरत का एक पहचान दी है। एजाज रसूल साहब तो बहरहाल मुतरन्निम भी हैं और तहत से भी पढ़ते हैं और दोनों में कमाल दिखलाते हैं। एक लफ्ज़ हमने सीखा, आप लोगों ने भी सीखा होगा, मोतबर नुमा, जैसे गंदुम नुमा जो फरोश। तो ज़ुबान व बयान में ये करते रहते हैं, पेचो खम उसके समझते हैं और खल्लाकियत है इनकी। गज़ल के चांद को तुम आफताब भी समझो। जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत के मुताबिक कोई चीज़ अपने आप में नर्म भी है और कभी गर्म भी है। इंसान दोनों चीज़ों से मुरक्कब है और आपने इस हकीकत को अपनी शायरी के ज़रिए पेश किया, हम लोग उससे महजूज़ हुए। मुझे खुशी हो रही है दोबारा बोलते हुए शाज़ कादरी साहब ने अपने ऐलान किया अज़्म का कि मैंने यजीद वक्त की बैत कबूल नहीं की। आजकल बहुत कम पैसों पर अपने आप को लोग बेच देने वाले हैं, बैत कर लेने वाले हैं। उसी के नताइज में तो सब कुछ हम देख रहे हैं और उसी का नतीजा है। आपने आप बैंक के आदमी हैं, आपने एक कॉइन की तरफ भी, खोटे सिक्के की तरफ भी ये किया जी। कांट की बहुत मशहूर है कि द अबंडेंस ऑफ बैड कॉइन्स ड्राइव अवे द जेन्युइन वंस। जब समाज में खोटे सिक्के ज़्यादा हो जाते हैं तो असली सिक्कों को वो ढकेल देते हैं। आज ये प्रैक्टिकल है। ये शायरी की दुनिया हो, नस्र की दुनिया हो, किसी भी दुनिया में खोटे सिक्के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दे हैव ड्रिवन अवे द जेन्युइन वंस एंड द counterfeit coins are prevailing everywhere in a very explicit manner। इस हकीकत को आपने सामने लाया। ज़फ़र सिद्दीकी साहब ने पुख्ता शायर हैं, ये मेरा एतराफ़ नहीं है, एतक़ाद है इनके बारे में। तो जी, तो आपने कहा कि अपनी तस्वीर खुद उतारा कर जी। और कहते हैं लोग कि जब हम अपनी तारीफ खुद कर सकते हैं तो क्यों उम्मीद करें कि आप मेरी तारीफ कीजिएगा। हमारे पास ज़ुबान है, अक्ल शऊर है। यही काम बर्नार्ड शाह किया करते थे। बर्नार्ड शाह अपना प्ले लिखते थे और चले जाते थे लंदन की किसी बुक स्टॉल पर, उससे पूछते थे कि भाई बर्नार्ड शाह की वो किताब तुम्हारे पास है? तो नहीं, कौन बर्नार्ड शाह? तो वो कहते थे कि अरे शेक्सपियर से बड़ा है, तुमको उसकी किताब भी नहीं है। ये काम उन्होंने बरसों किया, ऐसे किया और अपनी किताबों में भी किया। शेक्सपियर को नीचा दिखलाया, अपनी तस्वीर वो खुद पेश करते थे। तो आपका ये मशवरा भी फी ज़माना काबिल कबूल है और सही बात है। पी जाता है जहर तो बनता है शंकर होता है, ये हकीकत है।
اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کنٹھ نیلا ہوتا ہے، اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ شنکر کے عمل میں شنکر کے عمل میں ہمارے درمیان 2 احباب شامل ہوئے ہیں منتھن میں، وہ سمندر منتھن کی وجہ سے پیے تھے، سمندر منتھن کی وجہ سے جو زہر ہوا وہ خود پی لیے، اور جو امرت تھا اس کو عوام میں بانٹا۔ تو جی یہ سمندر منتھن کا انہوں نے یہ کیا، منتھن کے ممبروں میں ہمارے یہاں ہیں، تو ہم لوگ بھی ان سے استفادہ کیا اور بہت محظوظ ہوئے۔ اور واقعتاً لٹریچر از دا میرر آف دا ایج، اس کو جرمن میں کہتے ہیں زائٹ گائسٹ، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے روح عصر۔ روح عصر زمانے کا نچوڑ جو ہے وہ ادب کا آدمی پیش کر دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں سارے واقعات جھوٹے ہوتے ہیں سوائے نام کے، اور ادب میں سارے واقعات سچے ہوتے ہیں سوائے نام کے۔ ادب کا یہ حسن ہے، ادب کو یہی چیزیں لازوال بناتی ہیں، اور ہم انہی باتوں کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی بات کہیں۔ یہاں آنے کا ایک اچھا خاصا دباؤ رہتا ہے۔ ایک ہم نے نظم کہی ہے سبجیکٹ ٹو ریفارم، آپ لوگوں کے ذریعے سبجیکٹ ٹو ریفارم سے نظر امریکائل انگریزی میں یہ ورڈ آتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو ملا دیتے ہیں تو امریکائل، یہ پورٹمانٹو سسٹم ہے انگریزی میں، جیسے برنچ بولتے ہیں، بریک فاسٹ اینڈ لنچ، اسموک بولتے ہیں، اسموک اینڈ فوگ، تو یہ جو ہے آپ کا امریکائل ہے، امریکائل کی نظر ہم نے کیا ہے۔ کیا سنگ دل کسی پر آنسو بہائے گا، کیا سنگ دل کسی پر آنسو بہائے گا، پیشہ ہے ظلم اس کا خوشیاں منائے گا۔ سیڈسٹک ویو، کیا سنگ دل کسی پر آنسو بہائے گا، پیشہ ہے ظلم اس کا خوشیاں منائے گا۔ ایران میں ایک جگہ میناب ہے جہاں 170 بچوں کو قتل کر دیا تھا، بچوں کا قتل کر کے میناب میں ہنسا وہ، بچوں کا قتل کر کے میناب میں ہنسا وہ، شرمندہ ہو کہ شمر بھی سر کو جھکائے گا، شرمندہ ہو کہ شمر بھی سر کو جھکائے گا۔ ہستی کبھی ہماری تھی مثل جسد واحد، یہ حدیث کا ترجمہ ہے المؤمن کالجسد الواحد یشد بعضها بعض، مومن ایک جسد واحد ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، پوری دنیا اسی کی طرف، واحد ہم نہیں ہیں۔ ہستی کبھی ہماری تھی مثل جسد واحد، عرب و عجم تھے تابع، یہ ماضی بتائے گا، عرب و عجم تھے تابع، یہ ماضی بتائے گا۔ تیہ ایک لفظ ہے، تیہ معنی بھٹک جانا، یہ اسرائیلی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹک گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ مائدے کی آیت ہم نے پڑھی۔ میدان تیہ کب سے ہے منتظر ابھی تک، میدان تیہ کب سے ہے منتظر ابھی تک، اس بار جب وہ آئیں گے موسیٰ نہ آئے گا،
मैदान तीह कब से है मुंतजिर अभी तक, इस बार जब वो आएंगे मूसा ना आएगा। एक आखिरी शेर है, उम्मीद फिर से जागी इस्लाम होगा फातिह। उम्मीद फिर से जागी इस्लाम होगा फातिह। ईरान से यहूद को ईसा बचाएगा। यहूद तो ये मेरे ख्यालात थे जो हमने आपके सामने पेश किए। जैसा कि I have said earlier, all these contents are subject to reforms. If you can, please do. I would be happy enough. बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज की महफिल हम लोगों ने बड़े कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाया। इसमें जनाब तौकीर साहब का, शाह साहब का, आदिल साहब का या तमाम लोगों का वो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स है। सबों को शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। आपका कलाम भी फ़िक्र अंगेज़ और आपकी गुफ्तगू भी फ़िक्र अंगेज़, और यकीनन ये बात दुरुस्त है, हम एतराफ़ करते हैं और कि हमेशा आपकी सोबतों से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को आपकी सोबत से मिलेगा। और आपकी मोहब्बत है कि आप तशरीफ़ ले आते हैं और आपकी वजह से प्रोग्राम की रौनक बढ़ जाती है। हम तमाम मेहमानों का बेहद ममनून और मशहूर हैं कि आप सब तशरीफ़ ले आए और आज का ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। अगर ये महफिल मुख्तसर रही ताहम अच्छे कलाम सुनने को मिले और कुछ सीखने को जानने को मिला। ये महफिल गनीमत है अज़माबाद में, और इंशाअल्लाह अरबाब कलम का ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो फिर हम अगले महीने मिलते हैं एक बार फिर, और तब तक के लिए आज की महफिल इख्तिताम पज़ीर होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.